بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں، مصنف سراج احمد تنولی۔ انٹرویو سیمی کرن، صداکار مجید احمد جئی۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سیمی کرن نامور فکشن لکھاری ہیں، کہانیاں، افسانے، ناولز اور کالمز لکھتی ہیں۔ ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ وہ ادبی فلک پر ابھرتا ہوا ستارہ ہیں۔ ان کے افسانے انتہائی مسحور کن ہوتے ہیں۔ علم و ادب سے ان کی دلچسپی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ گھریلو خاتون ہیں۔ گھر کے کاموں سے فراغت کے بعد وہ لکھنے پڑھنے میں اپنا وقت صرف کر دیتی ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ان جیسی عظیم شخصیت سے گفتگو کا موقع میسر آیا۔ آئیے آپ بھی سماعت کیجیے۔ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئیں؟ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میری پیدائش 16 مارچ 1972 عیسوی کی ہے اور جنم بھومی سرحد کی ہے۔ ابتدائی زندگی مری سرحد میں ہی گزری اور اس وقت کو اپنی جنم بھومی کو میں اب تک نہیں بھولی۔ پہاڑی علاقوں میں جا کر لگتا ہے کہ جیسے میں اپنے وطن واپس آ گئی ہوں۔ پڑھنے کا شوق بچپن سے ہی تھا اور اس شوق کو مہمیز والدین کی جانب سے بھی ملی کہ مجھے بہت سی کتابیں بچوں کی لا کر دی جاتی تھیں پڑھنے کو۔ ان کرداروں کی دنیا میں جینا اچھا لگا کرتا تھا۔ سوچنا، سوال کرنا مرغوب تھا اور والد سے ہمیشہ خوب مکالمہ رہا۔ میرے والد ایک دانشور آدمی تھے، مختلف موضوعات پہ مہارت تھی۔ وہ بنیادی طور پہ انجینئر تھے۔ والدہ میٹرک پاس تھی، ایک ہاؤس وائف مگر بہت سمجھدار اور دانا بینا عورت تھی۔ آپ کا بہترین مشغلہ کیا ہے؟ بہترین مشغلہ جس میں اپنی ذات کی تسکین ہوتی ہے، مطالعہ ہے یا لکھنا۔ پینٹنگ کرنا بھی اچھا لگا کرتا تھا مگر شادی کے بعد بچوں کی مصروفیات میں یہ شوق دب گیا۔ کن اداروں میں ملازمت کی؟ شادی سے پہلے ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کی تھی، ساتھ لاء میں گریجویشن مکمل کی۔ شادی کے بعد اجازت نہیں ملی سو ہاؤس وائف ہوں۔ ادب سے اس قدر لگاؤ کی وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی حادثہ، واقعہ، احساس یا تجربہ ہے جو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اسے لفظوں کا روپ دیں یا دوسروں تک پہنچائیں؟ دیکھیے، لگاؤ یا رجحان سازی میں یہ بات کسی کلی یا متعین طریقے پر نہیں بیان کی جا سکتی کہ یہ کیوں اور کس لیے ہے۔ اگر ادب کو آپ ایک وقوع سمجھتے ہیں تو وقوع کی پرورش بہت سے عوامل کر رہے ہوتے ہیں۔ ادب ایک وقوع ہی نہیں ہے بلکہ ایک مسلمہ فطرت ہے اور ادیب اس فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ فطرت بعض اوقات کسی حادثے، وقوع کی وجہ سے پوری قوت سے سامنے آ جاتی ہے۔ ایک تو فطری رجحان تھا، پڑھنے کا شوق بچپن سے تھا، بچوں کا ادب خوب چاٹا، بچوں کے تمام رسالے جیسے بچوں کا باغ، بچوں کی دنیا، تعلیم و تربیت، نو و نحال وغیرہ سب پڑھے۔ عمر عیار، امیر حمزہ، ٹارزن، عمران سیریز جو ہاتھ لگا پڑھ ڈالا۔ 9 برس کی عمر میں جب ہیرو کا شعور بھی پوری طرح واضح نہیں تھا، ڈائجسٹ بھی چوری چھپے پڑھنے شروع کر دیے۔ یہ شاید اس رجحان کی تراش خراش تھی جو آگے جا کر معاون ثابت ہوئی۔ شادی سے پہلے چھوٹی چھوٹی نظمیں یا کوئی افسانہ لکھ لیا مگر یہ نہیں سوچا تھا کہ میں ادیب بن سکتی ہوں۔ ہاں، مختلف نابالغ روزگار ادیبوں کو پڑھ کر ذہن میں اٹھتے سوالوں کو لے کر دل میں حسرت ضرور جاگتی کہ کاش میں ان لوگوں سے ملوں، بات کروں اور ان سے اپنے ذوق علم کی تسکین پاؤں۔ شادی کے بعد لکھنے پڑھنے کو زیادہ سنجیدگی سے لیا اور آج جو کچھ بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں۔ آپ کا لکھا ہوا پہلی دفعہ کس پلیٹ فارم سے شائع ہوا؟ بہت زیادہ یاد نہیں ہے۔ شادی سے پہلے بھی کچھ چیزیں چھپی تھیں مگر اس دور کی صرف نظمیں محفوظ ہیں۔
غیر اشاعت شدہ افسانے کہانیاں سب ضائع ہو گئے۔ شادی کے بعد لاہور کا ایک رسالہ تھا جس میں ایک مضمون چھپا تھا، رسم ستم، اب بھی جاری ہے اور وہ یاد ہے، اور یہ غالباً 19 برس پرانی بات ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ فضا میں تیرتا ہوا کوئی لفظ یا جملہ ذہن میں آ گیا ہو اور اس نے سوچوں کی دنیا میں ہلچل پیدا کر دی ہو؟ اس سوال پہ مجھے حیرت ہے، کیا آپ ادب کو زمان مکان سے الگ تھلگ کوئی ماورائی عمل یا حقیقت گردانتے ہیں؟ ادیب اپنے گرد نواح کے ماحول، اپنے ارد گرد پھیلے کرداروں سے کیسے متاثر ہوئے بغیر رہ سکتا ہے؟ وہ ایک بہتی ندیہ کی مانند ہے جو مختلف موڑ کاٹتی اپنے دھارے میں چھوٹے چھوٹے واقعات اور اپنے مطالعے کو شامل کر کے وسعت اختیار کرتی جاتی ہے۔ اب تک کتنی کتابیں شائع ہوئیں اور کن ناموں سے، کتنی زیر اتباع ہیں۔ عنقریب افسانوی مجموعہ مربعوں کے دائرۂ کہانی منظر عام پر آنے والا ہے۔ اس کے بعد ارادہ ہے کہ اپنے کالمز اور تنقیدی مضامین کو کتابی شکل دوں۔ ایک ناولٹ بھی زیر قلم ہے۔ آپ کے نزدیک افسانہ کیا ہے؟ چلیے مجھے یہ پوچھنے کی اجازت دیجیے کہ کیا افسانے کی کوئی متعین تعریف ممکن ہے؟ کوئی پیمانہ بنایا جا سکتا ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ اس کو سامنے رکھ کر ہم اسے ناپ تول سکیں؟ افسانے نے اپنے اس 125 برس کے سفر میں جہاں بہت سے ارتقاء سفر طے کیے ہیں، وہیں اپنی اشکال بھی بدلی ہیں۔ روایتی موضوعات سے انحراف و بغاوت کر کے خلاؤں پہ کمند ڈالی ہے۔ آپ اپنے اس عہد کو ہی دیکھ لیجئے، کیسے نابالغ روزگار کس کس طرح کے تجربات کر رہے ہیں۔ افسانہ لکھنے کے لیے کیا ضروری ہے جس سے ایک افسانہ اچھا افسانہ بن سکتا ہے؟ دیکھیے، افسانہ ایک تخلیقی کاوش ہے، یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی۔ یہ آپ کی اولاد کی مانند ہے، اس سے اون کیجیے، مگر ایک اچھے افسانہ نگار کے پاس تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ وسیع وژن، نت نئے تجربات کرنے کا حوصلہ اور مطالعے کا خوخر ہونا از بس ضروری ہے۔ ملکی و غیر ملکی سیاست پہ گہری نظر و بصیرت کے بغیر اچھا افسانہ لکھنا ممکن نہیں۔ افسانے اور ناول میں کیا فرق ہے؟ وہ کون سے پیمانے ہیں جو انہیں ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں؟ غیر مختصر اور آسان لفظوں میں کہا جائے تو وہی فرق ہے جو کسی ایک مکمل قسط اور قسط وار ڈرامے میں ہے۔ ناول دراصل ایک مغربی صنف ہے اور افسانے کی طرح اس میں بھی مختلف تجربات کیے گئے ہیں، مگر ناول اور افسانے میں بنیادی فرق ٹیکنیک اور ٹریٹمنٹ کا ہے۔ ناول مختلف منظر ناموں اور چھوٹی بڑی بہت سی کہانیوں کے ساتھ ایک بنیادی کہانی کے گرد ایک دائرہ بناتا ہے، جہاں کردار ایک ربط بناتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، جبکہ افسانہ آج کے دور میں ایک تاثر تو نہیں رہا، لیکن ایک نشست میں کسی واقعاتی کہانی یا علامتی پرائے میں افسانہ نگار اپنا ابلاغ مکمل کر لیتا ہے۔ اپنے خیالات کو نثری نظموں میں پیش کرنے کی جو آزادی یہاں میسر ہے، کیا افسانوں اور ناولز میں بھی ایسی ہی آزادی حاصل ہے؟ جی بالکل۔ نثری نظم وہ صنف ہے جو ابھی تک اپنی موجودگی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ حالانکہ اس صنف نے بہت عمدہ شاعر ہمیں دیے اور بہترین نظمیں ہمیں دیں۔ وہ لوگ جو اب اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، ان کے بعد ایک نئی نسل تیار ہو چکی جو بہت عمدہ نثری نظم کہہ رہی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہی سہولت اور آزادی ناول نگار اور افسانہ نگار کے پاس بھی موجود ہے۔ آج کل بہت سے ادیب قائرین کے نہ ملنے کا رونا روتے ہیں۔ کیا آپ کے ہاں بھی ایسا ہے؟ دیکھیے سراج، اگر اس سوال کو آپ ذاتی بنائیں گے تو میں کہہ سکتی ہوں کہ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے بہت اچھے اور عمدہ قاری ملے، بلکہ میرے سینئرز نے میری اوقات سے بڑھ کر میری حوصلہ افزائی کی۔ مگر اس سوال کو ذاتی نہ کیا جائے تو یہ اس عہد کا المیہ ہے جس کی وجوہات بہت سی ہیں۔ سماجی ڈھانچے کا انقلابی بدلاؤ، نئی نسل کے بدلتے رجحانات اور حکومت کی ادیب کش پالیسیز، یہ ایک ایسا المیہ ہے جس پہ سنجیدگی سے بات کی جانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اظہار کے لیے افسانے لکھنے کا ہی انتخاب کیوں کیا؟
یہ سوال مجھ سے اس سے پہلے گل نوخیز اختر صاحب نے اپنے ٹی وی پروگرام وارننگ شو میں کیا تھا، تو میں نے بے ساختہ کہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ افسانے نے خود میرا انتخاب کیا ہے۔ کیا کسی ادیب یا ادیبیہ کا اپنی زندگی میں شہرت حاصل کر لینا بری بات ہے؟ دیکھیے، یہ سوال یوں ہونا چاہیے کہ ادیب کا شہرت حاصل کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرنا کیسا ہے؟ رہی شہرت یا نام، تو یہ خوش بختی بھی ہے اور تخلیق کی ایک بائے پروڈکٹ ہے۔ جیسے آپ کے پاس دودھ ہے تو آپ دہی اور مکھن کے مالک بھی بن جاتے ہیں۔ آپ کا لکھا حرف ایک منظر ہے، اور منظر اس لیے خالق ہوتا ہے کہ اس کا نظارہ کیا جائے۔ نظارہ ایک تماشا ہے جو تماشائی تو پیدا کرے گا، لیکن یہ پیمانہ بہرحال ہرگز نہیں ہے۔ بہت بڑے نام بہت کوشہ نشیں اور پردے کے پیچھے رہے ہیں، سو ہماری اپنی مرضی سے کوئی کسی سر کا انتخاب کر لے تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں متراز ہونے والے؟ آپ اردو ادب کی کن شخصیت سے متاثر ہیں اور کیوں؟ دیکھیے، بہت سے ادیب ہیں جن کی شخصیت نہیں، ان کے ادب نے مجھے متاثر کیا، ان کی تحریر نے میرے روح و دل پہ گہرے اثرات چھوڑے۔ کلاسیکی عہد میں سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، کرشن چندر، ممتاز مفتی، قدرت اللہ شاہ، بانو قدسیہ، قرۃ العین حیدر کو پڑھنا بہت دل پذیر تجربہ رہا۔ پھر دور حاضر میں ایک نہیں بہت سے نام ہیں، جیسے مستنصر حسین تارڑ، مشرف عالم ذوقی، اسد محمد خان، حمید شید، خالدہ حسین، زاہدہ حنا کی تحاریر گہرا اثر چھوڑتی ہیں، سوچ کے بھنور اٹھتے ہیں۔ اس کے بعد سلمی اوان کے ناولوں کی اپنی عجیب مسحور کن دنیا ہے۔ علامہ ضیاء حسین ضیاء اور ڈاکٹر وحید احمد کے دونوں ناولوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ پھر اگر آپ غیر ملکی ادب میں بات کرنے کی اجازت دیں تو ٹالسٹائی اور مارکیز نے مجھ پہ گہرے اثرات چھوڑے۔ ٹالسٹائی جیسے کرداروں کی روحانی نفسیات بیان کرتا ہے، وہ ایک انوکھا جہاں کھول دیتا ہے۔ کافکا اور ہان پاموک، الف شفق کا عشق کے 40 اور پاولو کولو کا الکیمسٹ، سلاسل الیکس ہنسے کے ناول دی روڈس کا شاندار ترجمہ ہے۔ یہ وہ لوگ، وہ تحریریں ہیں کہ میری روح پہ نقش ہو گئیں۔ پھر سمیون دی بودا کی عورت، گو کہ نان فکشن ہے مگر ایک بہت اہم اور دیر پا اثر چھوڑنے والی کتاب ہے۔ افسانہ نگاری میں کس سے متاثر ہیں جس سے آپ نے اصلاح لی ہو؟ متاثر تو میں بہت سے لوگوں سے ہوں، اصلاح تو میں نے کس سے نہیں لی، مگر محترم مشرف عالم ذوقی کو میں اپنا استاد مانتی ہوں کہ ان کی تنقید اور ان سے ہونے والے مفید مکالمے نے مجھے خود کو بہتر کرنے، اپنے ویژن اور سکوپ کو وسیع کرنے میں مدد دی۔ ان کی تحریر اور وہ خود میرے استاد اور رہبر ہیں۔ کبھی شاعری بھی کی ہے، بس ٹوٹی پھوٹی نظمیں سرزد ہو جاتی ہیں کبھی کبھی۔ یہ خیال کی منڈیر پہ بیٹھے وہ پرندے ہیں جن کو پکڑنے میں میرا کوئی کمال نہیں، سو عجز کے ساتھ اعتراف کہ میں شاعرہ نہیں۔ اچھا شاعر ہونا فی زمانہ زیادہ مشکل کام ہے۔ ناول نگاری اور شاعری میں بیانیے کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، بیانیہ دراصل اس ٹول کی مانند ہے جو معمار کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اس سے کس مہارت سے کام لیتا ہے، یہی اس کا ہنر و فن ہے۔ میں گو کہ اس فن کو مستحسن نہیں سمجھتی کہ محض بیانی کی مہارت کو بنیاد بنا کر آپ فکری خامی کو چھپا لیں، مگر عمدہ بیانیہ اور الفاظ کا چناؤ ہی آپ کی فکری اپروچ کو چار چاند لگاتا ہے، اور اس بیانیے کی تشکیل ہی دراصل اسلوب کی بنیاد ٹھہرتی ہے۔ ایسا کچھ جو آپ لکھنا چاہتی ہیں اور لکھ نہیں پا رہے؟ جی، میرا دوسرا ناول ایک مدت سے ادھورا پڑا ہے، جس کو حسرت سے تکتی ہوں کہ وقت و حالات فرصت دیں تو اسے مکمل کر لوں۔ ایسا کوئی کام جو آپ کرنا چاہتی ہیں اور کر نہیں سکتی؟ ایسے بہت سے کام تھے جن کو کرنے سیکھنے کی آرزو تھی، مختلف زبانوں کو سیکھنا، فلائنگ، ہارس رائڈنگ، ٹریولنگ، سو یہ سب پورے ہونے کے دور تک کوئی امکانات نہیں ہیں، تو ان کو ناممکنات میں ہی ڈال دیجیے۔
اگر آپ افسانہ نگار نہ ہوتی تو آج کیا ہوتی؟ اس کا جواب گر یوں دوں کہ میں کچھ اور بن جاتی تو شاید افسانہ نگار نہ ہوتی، کہ میرے مزاج میں ایک لگن ہے، دھن جنون سو کہیں اور ہوتی تو بھی اپنی دھن میں مگن ہوتی۔ کیا ہمارے ہاں آج کل معیاری ادب تخلیق کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل کیا جا رہا ہے۔ معیارات بدلتے ہیں وقت کے ساتھ، مگر آج بھی ایسے کئی لوگ ہیں جن کے نام ہم لے سکتے ہیں جن سے اردو ادب کے نئے عہد کے توقعات وابستہ ہیں۔ اختر رضا سلیمی کے ناول مثال ہیں۔ عاطف علیم نے یک کے بعد دیگرے 2 اچھے ناول پیش کیے۔ فارس مغل سے بھی ناول نگاری میں اچھی توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ اقبال خورشید اہم افسانہ نگار اور ناول نگار ہیں۔ قاسم یعقوب تنقیدی شاعری اور پھر نکات جیسے ادبی جریدے کے مدیر ہیں، بہت کام کر رہے ہیں۔ کاشف رضا عمدہ ناول نگار ہیں۔ انڈیا سے ہاشم خان، عمر فرحت شاعر، مدیر تفہیم۔ مقبوضہ کشمیر راجہ یوسف افسانہ نگار، مقبوضہ کشمیر۔ سپین علی منزہ، احتشام گوندل، آدم شیر، یہ لوگ اردو ادب کا درخشاں چہرہ ہیں۔ ہمارے معاشرے میں لکھاری کے تصور کے ساتھ ہی یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ لکھاری کوئی ماوراء قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ شاید اس میں لکھاری کے سماجی رویوں سے انحرافی یا باغیانہ روش کا بھی دخل ہے، اور کچھ حد تک یہ صحیح بھی ہے کہ لکھاری کے تخیل کا جہان کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر تحریر کی دل پذیری بھی یہی ہے کہ وہ قلم کار کا ایک ماوراء سا تصور قائم کر دیتی ہے، تو اس میں بہت سے عوامل کارگزار ہوتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ادیب معاشرے کا انٹیلیکچوئل فیس ہے، سو اس کو اپنی روش و رویے میں قابل تقلید ہونا چاہیے۔ ایک ادیبہ کی حیثیت سے آپ سی پیک کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ سی پیک ایک ایسا منصوبہ ہے جو پاکستان کے حالات بدلنے کی پوری قوت رکھتا ہے، اور شاید سابقہ حکومت کے اور بہت سے گناہوں میں ایک ناقابل معافی جرم یہ بھی تھا جو امریکہ جیسی بدمست ریاست کو کسی طرح منظور نہیں۔ ہاں، یہاں اپنے پتے کھیلنے میں احتیاط ضروری تھی کہ ہم ایک کولونیل سسٹم سے نکل کر چین کی کالونی نہ بن جائیں، مگر تاحال اس منصوبے کے گرد بہت سی دھند اٹی ہوئی ہے۔ سیمی کرن کی 2 جملوں میں تعریف کیسے کریں گی؟ سیمی کرن اپنی تلاش، اپنی لگن میں مگن ایک مجذوب ہے، بس ایک جملہ ہی کافی ہے۔ زیادہ تر کن کتابوں کا مطالعہ کرتی ہیں؟ فکشن پڑھنا اچھا لگتا ہے مجھے، مگر ہر طرح کی کتاب زیر مطالعہ رہتی ہے۔ پھر کتابوں کے تحائف بہت موصول ہوتے ہیں، ان کو پڑھنا بھی اخلاقی ذمہ داری میں داخل ہو جاتا ہے۔ آج کل کون سی کتابیں زیر مطالعہ ہیں؟ کچھ سوالات کے جوابات درکار تھے، سو ابن خلدون کا سیٹ منگوایا۔ آج کل مقدمہ زیر مطالعہ ہے، 1-2 افسانوی مجموعے ریویو کے لیے بھی زیر مطالعہ ہیں۔ 1000 سپلینڈڈ سنز بائی خالد حسینی، کل ہی بیٹی نے پکڑایا ہے۔ آپ کے نزدیک نوجوان ادیبوں کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے، نئے آنے والے لوگ ہر فیلڈ میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ مشکلات صرف ادب سے ہی مخصوص نہیں ہیں۔ نوجوان ادیب اگر راتوں رات آخری سیڑھی پہ پہنچنا چاہیں تو یہ سفر ان کے لیے اور مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہاں کوئی سیڑھی آخری نہیں ہے۔ کثرت مطالعہ اور ہر آن سیکھنے کی آرزو ہی آپ کے سفر کو آسان کر سکتی ہے۔ باقی نئے یا پرانے آنے والے ادیب کے لیے سب سے بڑی مشکل معاشی عدم استحکام ہے کہ ادیب کو معاشی تقاضوں میں ادب کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ ادیب انتہائی حساس ہوتے ہیں، ہر چیز کو حساسیت سے دیکھتے ہیں۔ آپ معاشرے کے کن مسائل پر زیادہ حساس ہیں؟ جی، اساس اور رکت قلب تخلیق کے لیے کھاد کا کام کرتے ہیں۔ جی، اساس اور رکت
کلب تخلیق کے لیے خط کا کام کرتے ہیں۔ ظلم، معاشرتی ناہمواری، سیاسی عدم استحکام اور صنفی امتیاز دکھ دیتے ہیں، مگر تخلیقی لمحہ کوئی بابرکت باثمر لمحہ ہوتا ہے جو آپ کے وجود میں ٹھہر جاتا ہے۔ اس کا سبب کوئی بہت معمولی سا واقعہ، کوئی خبر، کوئی سطر بھی ہو سکتی ہے۔ نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام؟ کیا نوجوان نسل میں ادب تخلیق کرنے، ناولز لکھنے اور شعر و شاعری کہنے کے امکانات موجود ہیں؟ جی بالکل، یہ امکانات بہت روشن ہیں۔ میں اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دوں کہ ہم کسی بنجر عہد میں جی رہے ہیں، مگر میں اپنے نوجوان نسل سے دست بستہ یہی عرض کروں گی کہ اردو زبان کو اپنی تہذیب، اپنا کلچر بنائیے، اس پہ خود فخر کرنا سیکھیے، بالکل ویسے جیسے کوئی چینی، جاپانی یا فرانسیسی اپنی زبان پہ کرتا ہے۔ آپ مزید زبانیں ضرور سیکھیے، اپنی ماں بولی پہ بھی ناز کیجیے، مگر جب تک آپ اس زبان کو خود عزت نہیں دیں گے، اردو ادب کی ترویج ممکن نہیں۔ اور دوسری چیز وسیع مطالعہ ہے، یہی ذات راہ ہے۔ سرگرم نیوز کی ادبی کاوشوں کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، سرگرم نیوز ادبی محاذ پہ سرگرم ہے۔ یہ لگن اور جدوجہد یقیناً قابل ستائش ہے۔ آپ اسی طرح اس میدان میں ڈٹے رہیے، اس کے ثمرات آپ خود محسوس کریں گے۔ یہ یقیناً آپ کی ادبی زندگی کا ایک سنگ میل ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ آپ اپنے تمام نیک مقاصد میں کامیاب ہوں۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ صداکار مجید احمد جئی تھے۔ اللہ حافظ۔